کے بطن میں آیا۔ ایک دن اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، سفر پہ تھے، اور ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، راستے میں ملاقات ہوئی۔ اس فاطمہ نامی عورت نے کہا کہ اے عبداللہ، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ جب اس فاطمہ نامی عورت نے کہا کہ اے عبداللہ، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے اپنے باپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں، فی الحال ارادہ نہیں ہے۔ آپ واپس آ گئے اور آپ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، جمعہ کی رات ہے، اور وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشتوں میں سے آ رہا تھا، اور وہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں چلا گیا۔ جمعہ کا دن گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں جاؤں اور اس فاطمہ نامی عورت سے ملوں۔ آپ جاتے ہیں۔ آپ جب ان کے پاس گئے تو کہتے ہیں ہاں، میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے۔ تو اس فاطمہ نامی عورت نے کہا، اے عبداللہ، مجھے تجھ سے عشق نہیں تھا، مجھے عشق اس نور سے تھا جو تیری پیشانی میں چمکتا تھا۔ اب قربان جاؤں کہ وہ جو نور جو تیری پیشانی میں چمکتا تھا وہ خوش قسمت آمنہ لے گئی ہے۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن کے اندر میرے مصطفیٰ کا نور آ گیا۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ کا نور میرے جسم کے اندر آیا، میں اس نور کی روشنی سے شام کے محلات کو دیکھتی تھی، میں پرندوں کو دیکھتی تھی، میں حور و قصور کو دیکھتی تھی۔ جب پیارے مصطفیٰ حضرت آمنہ کی گود میں آتے ہیں، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو رب کائنات نے فرمایا، اے پیارے مصطفیٰ، کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے، تو اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے، اس جہان کے لیے بھی رحمت ہے۔ ارے نادان، تو میرے مصطفیٰ کی شان کو گنتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا یہ حال ہے کہ مکہ کی سرزمین ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج پیارے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ تو جب بات پیارے مصطفیٰ کی ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیارے مصطفیٰ، ان سے کہہ دے جب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو جائے، پھر خوشیاں منایا کرو۔ اب سوال ہے، کل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب وحدانیت کی بات ہوتی ہے، جب میرے مصطفیٰ نے تعارف کرایا کہ خدا ہے، اس وقت لفظ کل استعمال ہوا۔ قل هو اللہ احد، اے میرا محبوب تو کہہ دے وہ ایک ہے۔ اور جب محبت کی بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرا محبوب، تو کہہ دے اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ جب کفار سے ہم کلام ہوتے ہیں پیارے مصطفیٰ، رب فرماتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے میرا محبوب تو کہہ دے اے کافرو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ پتہ کیا چلا کہ اس کل کے اندر بھی ایک بہت بڑا حکم تھا، یہ کوئی عام لفظ نہیں تھا۔ رب کائنات نے فرمایا، جب تم پر کوئی فضل ہو جائے، کوئی رحمت ہو جائے، پھر تم خوشیاں منایا کرو۔ یہ جو مال جمع کرتے ہو، یہ جو دولت جمع کرتے ہو، اس دولت کے جمع کرنے سے بہتر ہے مصطفیٰ کی خوشی منائی جائے۔ اس اعمال کے آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، حضور کا تذکرہ سن رہے ہیں، اور ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بھاڑ میں جائے وہ عبادت جس میں میرے مصطفیٰ کا عشق نہیں، جس میں میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں۔ ارے خدا تو اس کو ہی مسلمان کہتا ہے جس کو مصطفیٰ کہتا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے، تو پتہ کیا چلا، اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کرنا چاہتے ہو، عظمت کرنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول بنانا چاہتے ہو، پھر آپ کو پیارے مصطفیٰ کے نعتیں بھی پڑھنی ہوں گی،
پھر آپ کو تقریریں بھی سننی ہوگی، پھر آپ کو قرآن بھی پڑھنا ہوگا، پھر دین کے ساتھ محبت بھی کرنا ہوگی۔ یہ جو علماء آپ کے پاس آتے ہیں ان کا صرف یہی ایک مشن ہے کہ یوں نخل تمنا کا ثمر کیسا لگے گا، سجدے ہوں تیرے در پہ تو سر کیسا لگے گا، جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ اس ہاتھ پہ جبریل کا پر کیسا لگے گا۔ اگر آ جائیں میرے گھر میں خود سرکار دو عالم، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا؟ جاؤ پوچھ لو